اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قرآنی دعا بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ نافرمان اور ضدی بچوں کو فرمانبردار بنا سکیں گے۔ یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ہے۔ یہ دعا بچوں کی اصلاح، ذہانت، کامیابی اور روحانی حفاظت کے لیے بہترین مانی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ بچے بدتمیز اور زندگی میں ناکامی کا شکار جن وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں، ان وجوہات کو جان کر صحیح روحانی طریقہ علاج اختیار کرنے سے ہی آپ کے بچوں کو فائدہ ہوگا۔ بصورت دیگر آپ اپنا وقت برباد کریں گے۔ لہٰذا بچوں کے ضدی اور بدتمیز ہونے کی اصل وجہ اور اس کا سب سے بہترین علاج آپ کو آج کی اس ویڈیو میں حاصل ہوگا۔ لہٰذا آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ بچوں کے بدتمیز ہونے کی 4 وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: برا ماحول، میڈیا، والدین کا بچوں کو توجہ نہ دینا اور نظر بد۔ اگر کوئی والدین اپنے بچوں کو بیان کی گئی 4 وجوہات سے بچا لیتے ہیں تو ان کے بچے ضد، بدتمیزی اور بری عادات کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی والدین بیان کی گئی 3 وجوہات کو مد نظر نہیں رکھتے، ایسے بچے والدین سے چھپ کر برے کام کرنے لگتے ہیں، اور جب انہیں برے کاموں سے روکا جاتا ہے تو وہ والدین سے بدتمیزی کرنے لگتے ہیں۔ بچوں کی ایسی بدتمیزی اور ضد کو صرف اور صرف دعا کے ذریعے ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ بچوں کے بگڑنے کی ایک وجہ میڈیا اصل میں جدید دور کی فلموں، ڈراموں اور معاشرے میں پھیلتی ہوئی برائیوں کی خبر جب بچوں کے ذہن میں داخل ہوتی ہے تو ان میں ایسی برائیوں کو سر انجام دینے کا جنون پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب کوئی انہیں برائی کرنے سے روکتا ہے تو اکثر بچے بدتمیزی پر اتر آتے ہیں۔ بعض ممالک میں بچوں پر سخت رویہ اختیار کرنے کی قانون اجازت نہیں دیتا، جس کی وجہ سے بچے والدین کے ڈر کے بغیر برائی کرنے کی عادت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اکثر والدین کے پاس اپنے بچوں کی صحیح اصلاح کرنے کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام میں بہت سی ایسی دعائیں موجود ہیں جن کی برکت سے اولاد والدین کی فرمانبردار بھی ہو جاتی ہے اور انہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی بھی ملتی ہے۔ بچوں کے بگڑنے کی دوسری وجہ والدین کا توجہ نہ دینا۔ بچوں کو پیدائش سے جوانی تک اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بعض والدین اپنی محبت کی وجہ سے اپنے بچوں کی صرف غذا اور پسند و ناپسند کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسے والدین اپنے بچوں کی بری حرکات کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کی وہ بری حرکات جو نظر انداز کی گئی ہوتی ہیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جب کوئی بری عادت مضبوط ہو جاتی ہے تو اس کو آسانی سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اور اس وجہ سے بچے والدین سے بدتمیزی اور ضد بھی کر سکتے ہیں۔ بچوں کے بگڑنے کی تیسری وجہ نظر بد۔ بچوں کو ضدی اور بدتمیز کرنے میں نظر بد کا کردار سب سے اہم ہوتا ہے۔ نظر بد کی وجہ سے بچوں کو بے چینی ہونے لگتی ہے، لہٰذا وہ اپنی بے چینی دور کرنے کے لیے ہر وہ عادت اپناتے ہیں جن سے انہیں لطف ملتا ہے۔ لہٰذا نظر بد کا علاج نہ کرنے کی وجہ سے بچوں کی بری حرکات، ضد اور بدتمیزی میں لگاتار اضافہ ہوتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے والدین کے گستاخ بھی ہو سکتے ہیں اور زندگی میں شدید نقصانات سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ یاد رہے کہ جرائم میں مبتلا افراد بچپن میں نظر بد کا شکار ہی ہوتے ہیں۔ اب آتے ہیں بیٹیوں کی بدتمیزی کی طرف۔ بعض اوقات بیٹیاں
اپنے والدین سے بدتمیزی کرنے لگتی ہیں، جس کی وجہ سے والدین کو شدید پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر بیٹی غلط عادات کو اپناتی ہے تو اس کی وجہ سے والدین کو سوسائٹی میں بدنامی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بیٹیوں کی غلط حرکات میں بوائے فرینڈ بنانا، گھر سے بغیر بتائے دور رہنا، بغیر بتائے شادی کرنا اور سگریٹ کی عادت شامل ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا ایسی صورتحال میں بھی والدین سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اور اسم اعظم یا قدوس کا روحانی وظیفہ کریں۔ اس وظیفہ کے کرنے سے بیٹی جلد ہی والدین کی فرمانبردار ہو جائے گی۔ اہدنا الصراط المستقیم اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ایک ایسی دعا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچوں کو وہ سبھی برکات حاصل ہوں گی جن کی انہیں ضرورت ہے۔ وظیفہ اہدنا الصراط المستقیم اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی برکت سے آپ کے بچوں کو ڈر، ضد اور بلا وجہ کی رونے کی عادت سے نجات مل جائے گی۔ آپ کے بچے نظر بد اور جنات سے ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ بچوں کی صحت اچھی ہو جائے گی۔ بچے اپنے والدین کے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ بچے بری عادات سے محفوظ رہیں گے۔ بچوں کو بری محفل اور برے دوستوں کی صحبت سے نفرت ہو جائے گی۔ بچے ذہین ہو جائیں گے۔ بچوں کی اچھی پرورش ہونے لگے گی۔ بچوں کو اچھے اور برے میں فرق محسوس ہونے لگے گا۔ بچوں کا اخلاق بہترین ہو جائے گا۔ بچے حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ بچوں کو قوت مدافعت حاصل ہوگی۔ بچوں کا دماغ اور اعصابی نظام بہتر ہو جائے گا۔ بچوں کا IQ لیول بڑھنے لگے گا۔ بچے اپنے والدین کی ہر بات ماننے لگیں گے۔ اس وظیفہ کی برکت سے آپ اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے اپنا فرمانبردار بنا سکتے ہیں۔ آپ کے بچے بالغ ہیں یا نابالغ، دونوں صورتوں میں یہ دعا آپ کے بچوں کے دل اور دماغ پر اثر کر کے انہیں فرمانبردار بنائے گی۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ عشاء یا فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت اس طرح کریں کہ جب آپ سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم پر پہنچیں تو آپ اس آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ ورد کریں اور پھر 41 مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کو ورد کریں۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ کی باقی آیات کی تلاوت کریں۔ اس کے بعد آپ دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر یہ عمل بند کر دیں۔ یہ روحانی عمل آپ نے صرف 7 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ 7 دن میں آپ کے تمام بچے آپ کے فرمانبردار ہونے لگیں گے۔ اگر کوئی بھائی یا بہن یہ عمل نہ کر سکیں تو وہ اہدنا الصراط المستقیم اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا تعویذ ہم سے منگوا کر اپنے بچوں کے گلے میں ضرور پہنا دیں۔ انشاءاللہ اس تعویذ کی برکت سے آپ کے بچے ہمیشہ کے لیے آپ کے فرمانبردار ہو جائیں گے اور آپ کے بچے اللہ کی حفاظت میں بھی رہیں گے۔ اگر آپ کے بچے کی عمر 3 سال سے کم ہے تو اس کی ضد، ڈر اور بلا وجہ کی رونے کی عادت کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ اہدنا الصراط المستقیم اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کا تعویذ اپنے بچوں کے گلے میں ضرور پہنائیں۔ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے۔